اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم فری عمرہ کروائیں گے، پھر وہ مختلف اداروں سے، تجارتی اداروں سے وہ پیسے لیتے اس کے لیے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی وغیرہ، وہ یہ سب آپ کا نام آئے گا، وہ جیسے سپانسرشپ ہوتی ہے، وہ سپانسرز لاتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا لازمی ہے کہ جو سپانسرشپ آ رہی ہے، جو سپانسرز آ رہے ہیں، ان کا پیسہ کس تجارت سے آ رہا ہے، وہ مسئلہ ہے. اب یہ جو عمرہ کے لیے جائے گی، مثال یہ جو بہن نے ہمیں فون کیا ابھی اکیلے، یہ تو گئی بھی اکیلے، اس نے پھر مانا نہیں، ہم نے مولوی صاحبان سے رابطہ کیا ابھی، پھر یہ مانتے نہیں، عام لوگ نہیں مانتے، فری کی چیز آ رہی ہے تو لوگ جائیں گے ہی جائیں گے. لیکن اس میں جو ٹور آپریٹر اس کو لے جا رہا ہے، کیا اس کے ذمے پہ یہ یعنی فرض نہیں تھا کہ اس کو بولنا؟ یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے بتائے، اور بلکہ منع ہی کرے، وہ منع کرے اس چیز سے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس نہیں آتے. اچھا، آپ کو بھی قولوا قولا سدیدا، ہمارے پاس آتے ہیں. تو اب ہماری پالیسی واضح ہوتی ہے اس حوالے سے. سپوز لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک بہن آئی تو اس نے ایسا کہا کہ وہ ڈیورسی تھی شاید، تو اس نے کہا مجھے جانا ہے. میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، بھائی کو ساتھ لے جائیں. کہا وہ باہر ہے. میں نے کہا بھائی کو، باپ کو ساتھ لے جائیں. کہا وہ تو معذور ہے، چل نہیں پا رہا ہے، بیمار وغیرہ ہے. میں نے کہا میری بہن ایسے بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. قولوا قولا سدیدا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہم آپ سب کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کے 6ٹھی نشست میں. ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں صوفی توقیر صاحب کا اور عدنان صاحب کا، جنہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا ہمارا. اس کے علاوہ ہم اپنے محترم مہمان گرامی قدر کہ جو شارٹ نوٹس میں ہمارے پاس آئے اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے انہوں نے حامی بھری، ان کے بڑے مشکور ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے وادی کے معروف و مشہور مبلغ، واعظ، خطیب، ہر دل عزیز نعت خواں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایک منفرد آواز سے نوازا، جن کو ہمارے ساتھ ہے محترم و مکرم جناب مبشر احمد ویری صاحب. السلام علیکم مبشر احمد ویری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات کہ آپ کے بڑے مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا. جی آپ سے سیدھے ہم آئیں گے سوالات پر. سب سے پہلے سوال حسب معمول اپنے پوڈ کاسٹ میں پوچھتے ہیں اپنے مہمانان سے. آپ کا تعارف ہم کرانا چاہیں گے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں پہ تعلیم پائی، اگر تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع فراہم کیا کچھ لمحات آپ کے ساتھ بتانے کا اور کچھ باتیں آپ سامعین کے سامنے رکھنے کا. سب سے پہلا سوال جو آپ کا ہے وہ تعارف یا انٹروڈکشن جسے ہم کہتے ہیں اس حوالے سے ہے. تو میں تھوڑا سا اپنا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا نام اصل میں مبشر احمد ہے. میرے والد محترم کا نام محی الدین ہے. تو ویری ہمارے گاؤں کا نام ہے، اگرچہ ہمارے نام کی نسبت گاؤں کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے لوگ زیادہ تر مبشر احمد ویری کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف اپنے ذات کے بارے میں. تو تعلیم کے حوالے سے جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے، میں ماسٹرز ہوں انگلش لٹریچر میں. تو لٹریچر پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اگرچہ اردو پڑھنے کا زیادہ شوق تھا، اور اردو شاعری کی اور میں بڑا متاثر تھا. میں اکثر اقبال کی شاعری پڑھتا تھا، مومن کی شاعری پڑھتا تھا، اور غالب کی بہت شاعری پڑھتا تھا. لیکن اب آج کل وہ شوق نہیں رہا غالب کی شاعری پڑھنے کا. لٹریچر کی اور بڑا شوق تھا پہلے سے. پھر بعد میں انگلش لٹریچر میں نے اپنا ماسٹرز مکمل کیا، بی ایڈ میرا کمپلیٹ ہے الحمدللہ. مزید تعلیمی شعبے میں ابھی سلسلہ جاری ہے. جی ویری صاحب اسی بات کہیں گے کہ دین کی طرف، جب آپ کو پتہ ہے آپ ماسٹرز ہونا، پھر بی ایڈ ہونا ماشاءاللہ، لیکن دین کی طرف آنا اور اس طریقے سے مبلغ و واعظ ہونا، اور آپ کی آواز میں یعنی اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کسی سے متاثر ہوئے؟ صحیح. اصل میں انسان کسی سے تو متاثر ہوتا ہی، صحیح، کوئی انسپائریشن تو ہوتی. بالکل صحیح. جب ہم چھوٹے تھے تو اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا درسگاہ تھا، درسگاہ محمدی. الحمدللہ اب وہ درسگاہ محمدی
اب ایک بڑے ادارے میں آج کل جو ہے نا وہ اب تبدیل ہو رہا ہے ابھی الحمدللہ، دارالکتاب والسنہ جو ادارہ بہت بڑا ابھی ہمارے گاؤں میں بن رہا ہے اور مستقبل میں ایک بڑا علمی گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ ابتدا میں ایک چھوٹا سا درسگاہ تھا، درسگاہ محمدی، وہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے جموں کشمیر کے مشہور، بلکہ ہندوستان کے مشہور مبلغوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مولانا مشتاق احمد ویری صاحب حفظہ اللہ۔ تو وہ پڑھاتے تھے، ہم تفسیر پڑھتے تھے ان سے، مشتاق احمد ویری صاحب بالکل، وہ سادہ تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں، قرآن کی آیت پڑھتے تھے پھر مختصر اس آیت کا تفسیر بتاتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے ان دنوں، سکول ہمارا ہمارے گاؤں میں ہی تھا، تو پبلک سکول تھا وہ، وہاں پہ مشتاق احمد ویری صاحب استاد بھی تھے، پھر 4 بجے یا صبح سویرے ہم ان کے پاس قرآن بھی پڑھنے جاتے تھے۔ تو ایک منفرد شخصیت ہے مشتاق احمد ویری صاحب، ان سے بڑے انسپائر تھے آپ، ان سے بڑے انسپائر تھے ہم پہلے سے ہی۔ اللہ نے ان کے کلام میں ایک تاثیر رکھی تھی، ایک جادو سا رکھا تھا، ایک اثر رکھا تھا، تو بس وہ انسپائریشن تھی ہماری، ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر وہ ویری میں جمعہ پڑھاتے تھے، تو اولاً میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا، میں ان کے پاس جمعہ پڑھنے جاتا تھا، چھوٹے ہی تھے ہم، تقریباً کلاس UKG فرسٹ، یہی شاید زندگی کے یہی لمحات تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے، پڑھتے تھے، تو بڑے انسپائر ہوتے تھے ان کی باتوں سے، تو یہ ایک وجہ بنی۔ اسی زمن میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھیں، مشتاق احمد ویری صاحب کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے ساتھ کوئی یاد ہو، یعنی ایسا کوئی لمحہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ ویری صاحب کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لمحات ہیں جو جنہوں نے نقوش چھوڑے ہیں میرے دل پہ، میرے قلب و اذہان پہ، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اصل میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا، درسگاہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کا وہ پیار، ان کی وہ ڈانٹ، کتنی باتیں ہم ذکر کریں۔ تو مجھے یاد ہے ایک بار ان کا جمعہ تھا بجبیارہ کے ایک علاقے میں، شالٹنگ جس کا نام ہے، غالباً وہی علاقہ تھا، تو میں اسکول میں پڑھتا تھا، ویری صاحب وہاں پہ استاد بھی تھے، تو انہوں نے کہا میرا آج جمعہ آپ آئیں گے؟ میں نے کہا اب مولوی صاحب آپ جا رہے ہیں تو، لیکن میں ابھی اسکول میں ہوں۔ کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلے، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، گاڑی نہیں تھی ان دنوں، تو ہم چلے گئے وہاں، ایک وہ بس ٹائپ کی ہوتی تھی وہ ٹاٹا گاڑی وغیرہ، وہ 407 میں ہم وہاں چلے گئے، تو آگے سے گاڑی نہیں ملی، پھر ہم ٹانگے پہ چلے گئے، راستے میں ہم ٹانگے پہ چلے گئے، وہاں سے ہم دوسری جگہ سے نکلے تو پیدل سفر کرنا پڑا۔ بہت سارے بڑے مشقتوں کے ساتھ یعنی آپ پہنچے۔ دین کا سفر ہی مشقتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، جب دین کے لے کر دین کا سفر مشقتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دین پڑھنا، دین پہ عمل کرنا، دین سیکھنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، بالکل صحیح، دین کے لیے محنت کرنی، لیکن انسپائر تو انہی سے ہو۔ جی مشتاق احمد ویری صاحب سے۔ جی اس کے علاوہ سبوں کو معلوم ہی ہے کہ آپ خود وابستہ ہیں ٹور، ایز اے ٹور ٹریول ایجنسی سے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ضمن میں ہمیں کئی سوالات موصول ہوئے، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو مدعو کیا۔ تو صوفی توقیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ نہیں، مبشر صاحب جو ہے وہ اس کے لیے ون آف دی بیسٹ ہے جو کہ اس کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں۔ اصل میں اب کشمیر میں ایجنسیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ٹور آپریٹر جو کہ ٹور کا کام کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سروس بیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کم سے کم ریٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب ہر کوئی ٹور اینڈ ٹریول کی ایجنسی کھول رہا ہے اور ہر کسی کو کہتے ہیں نہیں یہ اب خدمت خلق ہے، ہم کر رہے ہیں اور ہم لے جا رہے ہیں حرمین شریف ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ون آف دا بیسٹ میں نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو رہی بات آپ کے سوال کی، تو یہ ایک اچھا سوال آپ نے کیا۔ کشمیر میں اب ٹور آپریٹرز بہت زیادہ نا تعداد میں بڑھ گئے ہیں، جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے ٹریول ایجنسیز قائم کی گئی ہیں۔ تو میرا جہاں تک اس میں ماننا ہے نا، یہاں پہ ٹریول ایجنسیز جو ہے نا، اور جو جانے والا ہوتا ہے، یعنی کسٹمر اور ٹریول ایجنٹ، ان کے بیچ مسائل تب بنتے ہیں جب بات واضح نہیں ہوتی۔ اچھا، جو جانے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنی باتیں اور اپنی ضروریات وغیرہ، وہ ساری باتیں وہ ٹریول ایجنٹ کو پہلے بتاتا نہیں ہے۔ صحیح۔ سپوز ایک بندہ 1 لاکھ روپے دے کے 5 اسٹار فیسلٹیز ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو پاسبل نہیں ہے۔ صحیح بات۔ آپ اپنی توقعات اور اپنی ضروریات سب سے پہلے ٹریول ایجنٹ کو بتائے کہ میری یہ ضروریات ہیں، پھر اس حساب سے آپ پیکیج لیں ان کا۔
اگر آپ 1,15,000 1,20,000 کا پیکیج لیتے ہیں جس میں تقریباً 50,000 کا تو ٹکٹ ہی پہلے چلا جاتا ہے, 10-15,000 تو ویزا کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو بچتا ہے ایک چھوٹا سا رقم. اس میں 20 دنوں کو اکوموڈیشن اس کو مینٹین کرنی پڑتی ہے, اس کو کھانا آپ کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹرانسپورٹیشن آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس چھوٹے سے رقم کے ساتھ وہ سارا پاسبل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ اپنی توقعات اور ضروریات سب سے پہلے ٹریول ایجنٹ کو بتائیں, اس کو کہے کہ میری ضروریات یہی ہے, میری توقعات یہ ہے, آپ بتائیں اس حوالے سے آپ کا پیکیج کیا بنے گا. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, مطلب کشمیر کے لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے نا, میرے مسلمان بھائیوں کا جہاں تک تعلق ہے, میرے عزیزوں کا جہاں تک تعلق ہے, ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی جگہ پہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سستا کہاں پہ ملے. یہ ایک سب سے بڑا علم ہے. جب آپ سستا ڈھونڈیں گے نا تو پھر مسائل بھی بہت, سروسز وہاں پہ کم ملے گی, سروسز آپ کو کم ملیں گے, پھر آپ کو تو 5 اسٹار پیکیج نہیں ملنے والا. کچھ بڑا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں نا, ایڈ کر لیتے ہیں, وہ غلط بات ہے. دیکھیے ہمیشہ آپ اپنی باتوں میں صداقت رکھیں. صحیح. آپ جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ کسٹمر کو بتائے پہلے کہ میں اس قسم کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں. کوئی بات ڈکی چھپی نہ رکھے آپ کہ ورنہ کسٹمر نہیں آئیں گے, لوگ نہیں آئیں گے میرے ساتھ عمرہ کرنے. نہ آئے, اللہ نے جتنا رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اس بات پہ کہ وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے, لیکن اگر اللہ نے وہ خیر آپ کے مقدر میں نہ رکھی ہو تو وہ کوئی خیر آپ کو نہیں پہنچا سکتی. اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی شر پہنچانا چاہے, اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ شر نہ لکھی ہو تو پوری امت جمع ہونے کے بعد بھی آپ کو ذرا برابر شر نہیں پہنچا سکتی. بالکل صحیح. اللہ نے جو رزق مقدر میں رکھا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا. آپ چاہے بات جھوٹی بولو, اس کو امیٹیٹ آپ کرو, آپ کتنا اس میں بناوٹی باتیں بناؤ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ لانگ رن میں چلے گا بھی نہیں. اگر کوئی ایجنٹ 90,000 میں 60,000 میں کہے گا کہ میں عمرہ پرووائڈ کرتا ہوں, لانگ رن میں نہیں چلنے والا. اور لانگ رن میں یہ بزنس آپ کا جو ہے نا وہ آگے نہیں جائے گا اور یہ کامیاب نہیں رہے گا لانگ رن میں. اور عمر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھیں گے ہم کہ لوگ کچھ اس سے بزنس کے ماڈل سے بھی دیکھتے ہیں, کیا اس کو بزنس کے نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ کاروبار ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو تجارت ہے, لیکن تجارت سے پہلے یہ عبادت ہے. کیونکہ آپ اتنا بڑا سفر کسی کو دے رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں, آپ ایک مقدس سفر پہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں, آپ مدینہ طیبہ کے لیے لوگوں کو لے جا رہے ہیں. صحیح. تو عبادت ہے پہلے, آپ عبادت کا پہلو سب سے پہلے ملحوظ نظر رکھیے. رہی بات پھر کاروبار کی, اللہ برکت خود دے گا. صحیح بات. اللہ یعنی بات ہونی چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ. اور عام لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ امانت دار تاجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. جی. عام لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسے ٹور آپریٹر کے شکنجے میں پھنسنے چاہیے, 90,000 95,000 بولتے ہیں ہم آپ کو ٹور کریں گے, کہ آپ کہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر سروس اچھی پرووائڈ کر پائیں گے. آن دا بیسس آف میں ایکسپیرینس میں یہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے 10 سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس کام میں. جی صحیح. تو میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے بول رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ میں بھی آپ کو فیسلٹیز اچھی نہیں ملیں گی. بالکل صحیح. پاسبل نہیں ہے. جی بالکل. جب 50,000 کا ٹکٹ ہی جاتا ہے, جب 10-15,000 ویزا کے ساتھ خرچ ہوتے ہیں, تو پھر 40,000 میں 19 دن آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, 19 دن آپ کے لیے 3 وقت کا کھانا مہیا کرنا, ٹرانسپورٹیشن آپ کو پرووائڈ کرنا, ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ لوکیشنز پہ آپ کو لے جانا, یہ پاسبل نہیں ہے اتنے چھوٹے سے رقم. بالکل صحیح. ممکن نہیں. نہیں, لوگوں کو بھی ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ لوگ ان ایسے لوگوں کی شکنجے میں نہ پڑے, کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے 90,000 95,000 اور آپ سستے کے یعنی وہ پیچھے چلے بھاگتے ہیں, پھر وہاں پہ کچھ ملتی ہی نہیں. یہ ہماری پرابلم ہے. یہ کشمیر میں ایک مصیبت ہے نا, سستے سے سستا بارگیننگ کرتے ہیں. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں, ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سستا ڈھونڈتے ہیں. یہ بات صحیح. سستا ہمیشہ پھر مہنگا پڑتا ہے. یہ بات صحیح. سستا جب آپ ڈھونڈیں گے نا تو پھر سروسز بھی آپ کو ویسے ہی ملیں گے. اجنبی شہر ہے, کبھی آپ گئے ہی نہیں ہیں وہاں پہ, پھر انسان در بدر ہو جاتا ہے. بہتر ہے کہ آپ 5,000 زیادہ خرچ کریں. بالکل. آپ 10,000 زیادہ خرچ کریں. میں اکثر اپنے حاجیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کپڑا یہاں سے نہ خرید کے لے جائے, آپ کو اس سے برانڈیڈ کپڑا کشمیر میں ملے گا. بالکل صحیح. آپ کوئی شاپنگ وغیرہ یہاں نہ کریں. وہاں پہ جو بھی شاپنگ ہوتی ہے وہ سارا میڈ ان چائنا, وہ سارا میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان پاکستان, پورا کا پورا باہر سے آیا ہوا مٹیریل ہوتا ہے. جی میں نے خود میڈ ان ٹرکی دیکھا ہے, سارا باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, پچھلے سال لاسٹ ایئر میں اصل میں ایک شاپ پہ چلا گیا. اچھا, وہیں پہ؟ جی مکہ میں تھا. تو
میرے کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے, انہیں سردی بہت لگی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اب واپس کشمیر جانا ہے تو سردی بہت زیادہ, ہم کچھ جیکٹ خریدیں گے, گرم جیکٹ خریدیں گے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم حرم کے قریب دکانوں سے کچھ خریدیں گے تو مہنگا پڑے گا, ہم عزیزیہ جاتے ہیں. اچھا, میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا, عزیزیہ ہم چلے گئے. وہاں پہ ہم ایک مارکیٹ میں گئے, وہاں سے کچھ جیکٹ ہم نے خریدے, تو 100 ریال کا ان کو وہ جیکٹ ملا. تو پھر میں واللہ کہتا ہوں آپ کو, کچھ میں نے چیزیں وہاں پہ دیکھی. سپوز میں نے شال دیکھا, کچھ وہ جیکٹس وغیرہ ہم نے وہ واسکٹ ٹائپ کے میں نے دیکھے. میں نے ان کو کہا کہ یہ کہاں کے ہے, کہا یہ کشمیر سے ہے. میں بڑا خوش ہوا. پھر میں نے ان کو کہا کہ ہم کشمیر سے ہی ہے. کہا یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے, وہاں کے شال بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پوری دنیا سے میٹیریل آتا ہے. یہ سچ ہے, ترکی سے آتا ہے, چائنا سے آتا ہے, جاپان سے آتا ہے, USA سے آتا ہے, ہر جگہ سے میٹیریل. انڈیا سے بہت, وہ جو پرفیوم ہم وہاں پہ خریدتے ہیں نا, انڈیا تو پرفیوم کا ہب ہے, سارا پرفیوم یہاں سے جاتا ہے. یہ سچ, پورا پرفیوم انڈیا سے ہی جاتا ہے نا. لوگ کچھ یہاں سے نیت کر لیتے ہیں شاپنگ کا بھی, وہاں سے شاپنگ کر کے. یہ مسئلہ ہے, اس میں اب ریاکاری بھی داخل ہو گئی نا بہت جی, کہ وہاں سے چیزیں لانی. ہمسایہ کسی کا رشتہ دار چلا گیا, اب وہ ان کو نیچا دکھانے کے واسطے وہ کہتے ہیں اب یہ گیا تو میں کیوں نہیں جاؤں گا. اور وہاں کے تبروک, عبادت کا جو پہلو ہے وہ مفقود ہے. صحیح بات, مفقود ہے. نہیں, لوگوں کا یہ عبادت کا پہلو ہوتا بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ کہتے ہیں تبرک, وہاں کی چیز جو لائیں گے, وہاں کا شال ہمیں ملا انڈیا کا, یہ لائیں گے یہاں پہ میڈ ان انڈیا لا کر, اور یہاں پہ تبرک بنا کے. اصل میں کشمیر میں تبرک وغیرہ, یہ شریف تبرک وغیرہ, یہ اصطلاحات جو ہے یہ زبانی زیادہ ہے یہاں پہ, ہر چیز تبرک بن جاتی ہے. ایک طنز ہوتا ہے ٹور آپریٹرز پہ, خاص کر پوچھتے بھی ہیں لوگ جو خاص کر علم یا فہم رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہوں نے زندگی میں اگر سفر کیا عمرے کا, تو عمرہ ایک ہی کیا, ایک ہی عمرہ کیا. یہاں سے ٹور آپریٹرز لے جاتے ہیں 4-4 5-5 عمرے کرواتے ہیں. بلکہ میرے ساتھ, میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, جس ٹور آپریٹر کے ساتھ میں خود گیا, تو ہمیں پہلے ہی دن جیسے ہی گئے تو ہم نے احرام باندھ دیا تھا دلی سے, تو ہم نے پہلے عمرہ کیا. دوسرے دن ابھی ہم سوئے نہیں تھے, ہمیں پھر سے جگہ گیا اور ہمیں پہنچا دیا گیا جورانہ, مسجد جورانہ. اور ہم نے ایک بار حلق کیا تھا, اب حلق کے اوپر کون سا بلیڈ ہم کے اوپر یہ مسئلہ ہے. تو وہاں پہ بہت سارے وہ لوگ آئے ہمارے ساتھ. ایک ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی تھا, سلفیہ کا تھا, 8 سال سلفیہ میں پڑھا تھا. تو میرے پاس آئے تو مولوی صاحب یہ کیا تماشا. میں نے کہا مجھے کیا معلوم, ان کو ضروری تھا کہ دوسرے دن ہمارا عمرہ کرانا, تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دے دیتے 1-2 دن بعد, تاکہ ہم بھی تھوڑے سے تھکان والا سفر تھا. ان کو کسی طریقے سے اپنے سر سے دوسرا عمرہ اتروانا تھا, کیونکہ انہوں نے پہلے سے کیٹالوگ میں لکھا تھا کہ ہم 4 یا 5 عمرے آپ کے کروائیں گے, مسجد عائشہ سے, جورانہ سے, طائف سے. یہ کیا تماشا ہے, یہ تماشا ہے سچ میں. لوگوں نے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ لوگ جو ہے نا اپنے کاروبار کی بنیاد جھوٹ پہ, یہ ساری بنیاد ہوتی ہے. ہم 6 عمرہ کرائیں گے, کیسے ممکن؟ عمرے میں کچھ چیزیں لازمی دیکھی جاتی ہیں, یعنی جسمانی استطاعت کو لازمی دیکھا جائے, جسمانی قوت بھی ہے کہ نہیں. جب ہم پہلا عمرہ کرتے ہیں تو 4-5 دن تو انسان, یہ صحیح بات, بالکل اتنی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کہ چل نہیں پاتا. یہ سچ. اب کیا ہے, عمرہ آپریٹرز کو جو ہے نا, ان کو اپنے کاروبار کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہے. جی, لو جی ہم نے ان کو 7 عمرے کروائے. بھائی کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں 1 عمرہ کرتے تھے, زائد عمروں سے تو روکا نہیں. اب اگر آپ زائد عمرہ کریں گے, چلیے آپ 20 دنوں کے لیے جا رہے ہیں, آپ 2 عمرے کریں گے, صحیح, لیکن کم از کم آپ تھوڑا سا گیپ لے, جسمانی طاقت کو بھی دیکھے, اس کو بھی ملحوظ رکھے کہ 10-15 دنوں کے بعد جب قوت آپ میں باقی ہوگی پھر آپ دوسرا عمرہ کریں گے تو چلیے ٹھیک ہے. فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں, علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, روکا تو نہیں گیا ان چیزوں سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سعی کر سکتے ہیں, آپ طواف کر سکتے ہیں, تو آپ جو عمرے کے بعد آنے وہ اچھے سے ادا کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے, یہ سارا مسئلہ دیکھا جاتا ہے. اب یہاں کی جو ٹور آپریٹرز سے, ٹریول ایجنٹس جو ہمارے یہاں کے ہیں, وہ پہلے سے ہی اپنے کیٹلاگ میں لکھ کے رکھتے ہیں کہ ہم ان کو 4 عمرہ 5 عمرہ کروائیں گے, پھر وہ بوجھ اپنا سر سے اتار دیں. یہ صحیح بات ہے. جورانہ لے جائیں, مسجد عائشہ لے جائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک بار میں ایک بزرگ سے ملا, اچھا, تو بیچارہ وہ چل نہیں پا رہا تھا, بڑی سویلنگ ہو گئی تھی اس کے پاؤں میں. میرے پاس بیٹھا تھا, تو میں نے کہا چچا مجھے لگتا آپ بیمار ہو. کہا میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, چل نہیں پا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا جو ٹریول آپریٹر تھا اس نے ہمیں تقریباً 4 کہ 5 عمرے کروائے پیدر پہ. ہاں پیدر پہ. میں نے کہا اللہ پہ رحم کرے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟
کہا کہ ایک تو جورانا سے کروایا، 2 تو مسجد عائشہ سے عائشہ سے، پھر طائف لے گئے. وہ تو مطلب سب سے پہلے وہ میقات کا تو اب وہ تصور رہا ہی نہیں کہ شاید اس کے لیے میقات بھی کوئی شرط ہے. تو اب یہ باہر لے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے اب عنقریب یہ مسجد جن تک لے جائیں گے، آپ احرام باندھیں اور عمرہ کریں. نہیں، یہ اصل میں یہ آپ نے جو فرمایا یہ بات بڑے دل پہ لگی میرے، کیونکہ یہ اس کو ایز اے بزنس ماڈل دیکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. میں آپ کی بات کاٹ کے عرض کرنا چاہوں گا، اس میں ہماری بھی خطا ہے. خطا ہماری یہ ہے کہ ہم جب بھی عمرہ کا ارادہ بناتے ہیں، جب بھی ہم عمرے پہ جانے کا ارادہ بناتے، اس کی نیت کر لیتے ہیں، آپ نے اپنا من بنا لیا. سب سے پہلے من بنانے کے بعد آپ انتخاب کس کا کر رہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کس بندے کے ساتھ آپ کس بندے کے ہمراہ جا رہے ہیں. کیا وہ بندہ سب سے پہلے اس عبادت کو جانتا ہے؟ صحیح. وہ عبادت کے شرائط سے، عبادت کے ارکان سے، یہ ان ساری چیزوں سے واقف خود ہے کہ نہیں؟ جی جی جی، وہ مسئلہ. اسی زمن میں ایک بڑا ضروری سوال ہے، جب بھی کوئی گروپ جائے اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسپیرینس والا بندہ جائے، تجربے والا. میرے حساب سے اگر کوئی عالم جائے، ماشاءاللہ آپ اس چیز کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، واعظ بھی ہے، خطیب بھی ہے اور دینی فہم رکھتے ہیں، اگر آپ خود جائیں، آپ تو ہر ایک عمرہ کے ساتھ جا نہیں سکتے. باقی گروپس جو آپ کے بنتے ہیں اس کے لیے کیا آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے، ہم سب سے پہلے بندوں کا صحیح انتخاب کرتے ہیں. صحیح. جو گائیڈ ہو ہمارا، 2 چیزیں اس میں لازمی، ایک تو علم، ایک تو تجربہ. صحیح. علم اور تجربہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. صحیح. ہم سب سے پہلے ان رہبروں کا، ان گائیڈوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں. صحیح. جو دونوں میں ماہر ہو. بالکل صحیح. جو دونوں میں مہارت رکھتے ہو، جن کے پاس تجربہ بھی ہو سفر کا، جن کے پاس علم بھی ہو. صحیح. کیونکہ علم بغیر تجربے کے تو کام آئے گا نہیں. آپ کے تجربہ اور علم دونوں چیزیں ضروری ہے. اس میں اولاً علم، بعد اس کے تجربہ دونوں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم لمیٹڈ گروپس رکتے ہیں. میں اپنی بات کروں، مجھے یعنی آپ پورے سیزن میں لمیٹڈ گروپس ہی ہوتے ہیں، ہم لمیٹڈ کام کرتے ہیں، فکسڈ ڈیٹس. آپ یقین مانے، میں نے جنوری جو ابھی کمنگ جنوری ہے نا 2025 کا، اس میں میرا ایک گروپ تھا 40 بندوں کا. اچھا. میں نے اوائڈ کیا. وہ ایک کمپنی کا گروپ تھا، میں نے وہ اوائڈ کیا. تو اوائڈ کیوں کیا؟ جو آفس میں ہمارے لڑکے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا سر آپ کو یہ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں، میں اوائڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے میں اس میں پیسے کماتا، وہ پہلو بھی میرے سامنے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پراپر گائیڈ نہیں ہے. اچھا. گائیڈ کی وجہ سے میرے پاس پراپر گائیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں خود میں تو نہیں جا سکتا، میری وجہ سے ان کو دھوکا ہو جائے گا. یہ عبادت کا مسئلہ ہے. اور کچھ لوگ آپ کو نظر دیکھ کے ہی آتے ہیں، کیونکہ تھوڑا بہت میں تو رقم کماؤں گا اس میں، لیکن کل کو مجھے اللہ کو جواب دینا. یہ مسئلہ یہ بات. اسی لیے بار بار صحابہ جب ملتے تھے وہ تقویٰ کے بارے میں بہت زیادہ کہتے تھے نا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. میں نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس میں کماؤں گا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کل اللہ کو جواب دینا. میرے پاس گائیڈ پراپر اویلیبل ہے نہیں اس گروپ کے لیے، کیونکہ میرے پاس جتنے بھی گائیڈ ہے وہ سارے جنوری میں جو ہمارے گروپ ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ایک زائد گروپ آ رہا ہے، اس میں کوئی گائیڈ اویلیبل نہیں اور میرے پاس گائیڈ ہے ہی نہیں. جی. تو اس لیے میں نے ان سے معافی طلب کی، میں نے معذرت طلب کی. میں نے کہا میں تو نہیں لے جا سکتا. ایسے ایک گروپ سے ہماری ملاقات ہوئی مکہ میں، وہاں پہ 3-4 حجاج کرام ان سے غائب ہو گئے. جب گروپ گائیڈ ہم نے تلاشا خود ہی تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ ہوٹل میں بیٹھا ہے، مزے سے آرام فرما رہا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا آئیں گے، خود یہ تجربہ کار ہے. بولا حجاج وہ بہت بار آ چکے ہیں، ہمارے حاجی بہت بار آ چکے ہیں، ان کا پہلا عمرہ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ مکہ جو ہے بہت بڑا شہر ہے، اس میں انسان ایک طرف اگر نکل گیا تو نکل گیا. ہمارے کشمیر کے حاجیوں کو بیچاروں کو تجربہ بھی نہیں ہے، سیدھے سادے، اگر 2 بار بھی جائے تب بھی تجربہ نہیں آئے گا. مسجد حرم بہت بڑا ہے، بہت بڑا مسجد حرم تو بہت بڑا ہے. ان کو سفر کا تجربہ بھی نہیں ہو، باہر نکلے بھی نہیں ہو. صحیح. تو اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اس زمانے میں اب ٹور آپریٹر جو بندہ ان کے ساتھ جائے نا، وہ انسان ہمدرد ہونا چاہیے. یہ بات بڑی بات ہے. وہ انسان ہمدرد ہونا چاہیے. وہ اس کو اس نظریے سے نہ دیکھے، اس زاویے سے نہ دیکھے کہ بس یہ میرا کاروبار ہے. وہ اس زاویے سے دیکھے کہ ان بزرگوں کی خدمت میرے لیے عبادت ہے. یہ بات ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی. ان ماؤں کو ساتھ میں لے کے چلنا یہ میرے لیے عبادت ہے. اس پہ اللہ اور مزید اجر دے گا اس کو انشاءاللہ. جی. اور محترم میں آپ سے یہ بات کہوں کہ زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ جاتے ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری خاص کر عمر رسیدہ ہوتی ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں. تو کم سے کم ٹور آپریٹر کو یا گائیڈ کو کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ میرے ذمے میں ہے،
کل اس کا جواب دہی دینی ہے. تو یہ اس میں آپ کی بات آگے پہنچانا چاہوں گا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ کم سے کم ٹور آپریٹرز اپنے لیے ایسے چنیں جن کا کم سے کم تجربہ صحیح ہو اور جن کا کم سے کم جو اس چیز کو جانتے ہو اور کئی سالوں سے یہ کام کرتے ہوں. 5,000 6,000 کے لیے آپ یہ نہ سوچیں. بڑی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, 5-6 ہزار اگر زائد بھی خرچ ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقین مانے کچھ لوگ آج کل جو ہے نا, کچھ ایجنٹس آج کل کام کرتے ہیں, وہ صرف 1,000 روپیہ کماتے ہیں اس میں بھی درمیان میں. اچھا, مطلب اتنا ریٹ ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے, اتنا ریٹ وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں مارکیٹ. 1,000 روپیہ صرف وہ کماتے ہیں اور 1,000 روپے پہ وہ حاجی کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. حاجی بھی مزے لے رہا ہوتا ہے تب تک کہ مجھے سستا پیکیج ملا, پھر بعد میں اس کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں نا, تب وہ یہاں پہ آ کے ہمیں وہی شکایت موصول ہوئی نا محترم صاحب کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو سب سے بڑی شکایت موصول اس کے بعد ایک اور ہوئی. حالیہ میں ہمیں ایک بہن نے فون کیا, تو کچھ یہاں پہ تجار ہے وہ یہاں پہ فری عمرہ ٹکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہماری ایک بہن کو وہ ٹکٹ ملا. جب ملا تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفر تو محرم کے ساتھ لازمی ہے. اب کچھ اس میں جو آرا پیش کرتے ہیں نا, جی, جو کہ اب سعودیہ میں وہ قوانین بھی وہ قانون بھی ہے وہاں کا, اچھا, کہ اگر کسی خاتون کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے تو وہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو بھروسہ کرنے کے لائق ہو, بھروسہ مند ہو, جس کے ساتھ آپ خود کو سیف محسوس کریں. 45 سال کی عمر کی. لیکن اگر شریعت کی بات کریں تو سفر میں حج یا عمرے پہ جب آپ جا رہے ہو تو محرم کا ساتھ ہونا لازمی ہے, کیونکہ دور کا سفر ہے. دور کا سفر ہے. اور یہ تجار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کہ فری ویزا یا عمرہ ٹکٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ جو اس پہ خرچ ہوتا ہے نا, یہ آتا کہاں سے ہے. کیونکہ بہت سارے کیا کرتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اچھا, صحیح. کچھ تجار جو ہے وہ بوسٹ دینے کے لیے اس کے لیے وہ اس پہ تجارت کرتے ہیں. اور بہت سارے جو ہے نا وہ اس میں سپانسرز بھی لاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھیج رہے, آپ سپانسر اس میں کرو گے, آپ کی سپانسرشپ کتنی ہوگی اس میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو سپانسر کر رہا ہے, جو پیسہ اس ٹکٹ اور اس ویزے کے لیے آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. صحیح, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. باقی ہدیتاً آپ کسی کو اپنی طرف سے بھیجو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی تجار بھیج رہا ہے, کوئی تاجر آپ کو بھیج رہا ہے, کوئی کاروباری آپ کو بھیج رہا ہے, وہ اگر بھیج رہا ہے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ جن پیسوں سے وہ بھیج رہا ہے وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, وہ حلال کے ہیں, حلال کے حرام کے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا اس میں ضروری, اور یہ دیکھنا اس میں لازمی ہے کہ اگر وہ سپانسرشپ لے رہا ہے کسی سے, جی, کسی کا بزنس پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے دیکھا اس میں کچھ میڈیا والے بھی انوالو ہیں, یا کچھ فیس بک پیج چلانے والے, یا یوٹیوب چلانے والے, سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہے, یہ جو سوشل میڈیا چلانے والے ہیں, وہ اکثر یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم فری عمرہ کروائیں گے. پھر وہ مختلف اداروں سے, تجارتی اداروں سے وہ پیسے لیتے اس کے لیے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی وغیرہ, وہ یہ سب آپ کا نام آئے گا. وہ جیسے سپانسرشپ ہوتی ہے, وہ سپانسرز لاتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا لازمی ہے کہ جو سپانسرشپ آ رہی ہے, جو سپانسرز آ رہے ہیں, ان کا پیسہ کس تجارت سے آ رہا ہے. اچھا, وہ مسئلہ ہے. اب یہ جو عمرہ کے لیے جائے گی, مثال یہ جو بہن نے ہمیں فون کیا, ابھی اکیلے, یہ تو گئی بھی اکیلے, اس نے پھر مانا نہیں. ہم نے مولوی صاحبان سے رابطہ کیا ابھی, پھر یہ مانتے نہیں, عام لوگ نہیں مانتے. فری کی چیز آ رہی ہے تو لوگ جائیں گے ہی جائیں گے. لیکن اس میں جو ٹور آپریٹر اس کو لے جا رہا ہے, کیا اس کے ذمہ پہ یہ یعنی فرض نہیں تھا کہ اس کو بولنا؟ یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے بتائے, اور بلکہ منع ہی کرے, وہ منع کرے اس چیز سے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں, جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس نہیں آتے. اچھا, آپ کو بھی قولوا قولا سدیدا, ہمارے پاس آتے ہیں. تو اب ہماری پالیسی واضح ہوتی ہے اس حوالے سے. سپوز لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک بہن آئی تو اس نے ایسا کہا کہ وہ ڈیورسی تھی شاید, تو اس نے کہا مجھے جانا ہے. میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, بھائی کو ساتھ لے جائیں. کہا وہ باہر ہیں. میں نے کہا بھائی کو, باپ کو ساتھ لے جائیں. کہا وہ تو معذور ہے, چل نہیں پا رہا ہے, بیمار وغیرہ ہے. میں نے کہا میری بہن ایسے بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا, آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. صحیح. قولوا قولا سدیدا کی بات بالکل صحیح ہے آپ کی. ٹور آپریٹرز کے لیے آپ کیا نصیحت چاہیں گے اس بارے میں, اس زمانے کاروبار کے حوالے سے, اس تجارت کے حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ
یہ ملحوظ نظر رکھیے کہ عبادت ہے. آپ عبادت میں ان کو لے جا رہے ہو, ان کی خدمت عبادت, جی ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا عبادت, جی صحیح, کیونکہ یہ معتمرین جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. بالکل صحیح, اللہ کے مہمانوں کی قدر, ان کا احترام, یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے یہ چیز اب ذہن میں رکھے کہ میں جن کو ساتھ لے جا رہا ہوں یہ عبادت کی غرض سے, میں عبادت کی غرض سے, ثواب کی نیت سے آپ میں ان کو لے جا رہا ہوں, اس پہ اجر اللہ دے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ چیز وہ ذہن میں رکھے, نمبر 1. نمبر 2, کاروبار کے اصول وہ واضح کریں. صحیح, جن کو وہ لے جا رہا ہے ان کے ساتھ ٹرمز کنڈیشنز واضح رکھیں, اور اپنی تجارت میں بات صاف, امانت ہوٹل اتنا دور ہے, کھانا اتنی بار, لانڈری اتنی بار, سارا کلیئر ہونا. مجھے بہت سارے حاجی جب میرے پاس آتے ہیں, ہمارے یہاں آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا مکہ میں آپ کو 400 میٹر کی دوری پہ ہوٹل ملے گا. میں کہہ رہا ہوں میرے سے یہ تو پاسبل ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں صرف حرم کا فاصلہ دیکھوں, یعنی کعبہ سے برابر باہر میں کہہ رہا ہوں 400 میٹر تو وہ بنتا ہے, پھر آپ کو اس میں کون ہوٹل دے گا؟ مجھے حرم ہی 400 میٹر سے ہو جاتا, پاسبل نہیں ہے. یہ بات سچ ہے, یہ ممکن نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں 750 750 800 میٹر تک آپ کو ہوٹل ملے گا. جی, اور الحمدللہ یہ ٹرمز کنڈیشنز واضح ہونی چاہیے. آپ اپنی تجارت میں امانت داری رکھیں, بالکل صحیح, اور سچائی رکھیں. یہ بات صحیح, کیونکہ میں نے جو ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی نا, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. اللہ آپ کے اعمال کو درست کرے گا, اللہ آپ کے کام کو درست کرے گا. جی, جب آپ قول اپنا سچا رکھتے ہو نا, تو کام آپ کا درست ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح. کشمیر میں بہت سارے ٹور آپریٹر جو ہے نا, کام بڑی ایمانداری کے ایماندار نہیں, اس میں کوئی شک, بہت ایمانداری کے ساتھ. تو اس لیے آپ نے جو فرمایا وہ پھر سے میں ایک بار ری آئٹریٹ کروں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے کہ ٹور آپریٹر کا انتخاب کرنا اس میں یہ ان کے ذمے پہ ہے. بہت 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 اس میں حساس رہنے کی ضرورت. بالکل صحیح. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی نے آپ کو 5000 کم دے دیا اور آپ اٹھ کے چلے گئے ان کے پاس. بالکل صحیح. انتخاب بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کا کتنا ٹائم ہوا ہے. میں کشمیر میں ایسے بہت سارے ٹور آپریٹرز کو جانتا ہوں, بہت سارے ٹریول ایجنٹس کو جانتا ہوں جو کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی ٹرمز کنڈیشنز واضح ہوتے, اور قرآن کی آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ, بالکل اسے لکھ کے لیں. سورہ بقرہ, یہ لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. آپ اپنا ایک فارمیٹ بنائیں, جی جی, اس میں باترتیب سارا کچھ آپ لکھیں. جی جی, کہ مکہ میں ہم اتنے دن رہیں گے, ہوٹل یہ رہے گا. مدینہ میں اتنے دن رہیں گے, ہوٹل یہ رہے گا. مکہ میں کہاں جانا ہے یہ واضح کر کے رکھیں. بالکل صحیح. پھر اس پہ حاجی کا سائن لے لیں, مسائل ختم. اس کو سامنے بٹھائیں. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے نا, میں اپنی بات کروں, ہم ٹریول ایجنٹس کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساری ٹرمز کنڈیشنز واضح نہیں ہوتی. پھر جب اچانک سے ہم حاجی کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا, تو پھر حاجی ہم پہ برس پڑتے ہیں. ٹرمز کنڈیشنز واضح ہوں گی, آپ اپنا کاغذات نکال کے اس کو دکھائیں, حاجی صاحب یہ ساری باتیں واضح ہیں, ہم نے آپ کو اولاً یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. جی صحیح بات. جب ہم بھی کچھ چیزیں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں نا, پوشیدہ رکھتے ہیں, تو پھر اچانک سے حاجی کو ہم کچھ کہتے ہیں, وہ پھر ماننے کے لیے, وہ ماننے کے لیے, پھر وہ بڑا اٹھتا ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بات صحیح ہے. یہ بات میں پھر سے ہم سامعین و ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی ٹریول ایجنٹ کا انتخاب کریں تو ان سے جا کے بیٹھیں, آرام سے بات کریں. ایز اے کسٹمر اس کی ایکسپیکٹیشن ہمیشہ ہائی ہوتی ہے, وہ بہت کچھ چاہتا ہے, کم پیسوں میں بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن بات واضح رہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی وہاں پہ لاحق نہ ہو. تو مجھے یہ امید ہے کہ ہمارے یہ پوڈ کاسٹ کم سے کم ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری رہے گا جو لوگ اس وقت یعنی ارادہ کر چکے ہیں عمرہ کے لیے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے محترم مبشر صاحب کو بلایا. مزید میں اس میں ایک بات اضافی طور بتاؤں, وہ یہ کہ وہ جو عمرہ اینڈ حج ایسوسیشن ہے نا یہاں کی, کشمیر میں ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے, تو ان کی طرف سے بھی بار بار یہ بیانات آتے رہتے ہیں, ان کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے, پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ بیانات اکثر آتے رہتے ہیں کہ آپ صحیح ایجنسی کا انتخاب کریں, صحیح افراد کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے نا. تو کشمیر میں بہت ساری ایجنسیز ہیں, مطلب ہم تو پچھلے 10 سالوں سے یا 8 سالوں سے کام کر رہے ہیں, جو 30-40 سالوں سے کام کر رہے ہیں, بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. سری نگر میں بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں
جو بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے جی بالکل صحیح. اصل میں خرابی جو 2 سال 3 سال پہلے ایجنسیز وجود میں آئی نا, یہ خرابیاں ان کی طرف سے اس کے بیچ میں وہ جو انٹرمیڈیری کا لنک ہوتے ہیں, وہ پرابلم ہے سب جو ہے نا, وہ جو آپ نے مجھے ایجنٹ بنا لیا ہے کسی گاؤں میں, وہ بہت بڑی پرابلم. یہ میرے کسی بیچ میں اگر یہ چیز ہٹ جائے نا, تو شاید ڈائریکٹلی اگر رابطہ آپ ہی سے ہو جائے کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے. اس میں لوگوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ, ہم ہمیشہ آسائش ڈھونڈتے ہیں. صحیح. کوئی بندہ آپ کو ملا, آپ اس کے سپرد یہ کام کر دیتے ہیں, میرا پاسپورٹ آپ لے جائے وغیرہ, لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے یہ کتنے مسائل آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی کسی ایجنسی پہ چلے جائیں, آپ ایجنسی کے اونر کے ساتھ بات کریں, تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں. اس میں ایجنسی ایک اور کام بھی کرتی ہیں. اشرف صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے ٹور آپریٹر آپ کشمیر سے ٹور آپریشن کا کام خود کرتے ہیں, آپ نے اپنے ایجنٹ نیچے رکھے ہیں, تو آپ نے اس کے الگ ریٹ کیوں مرتب کیا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں سے 5,000 یا 10,000 اپنے لیے کما رہا ہے؟ اب ڈائریکٹلی اگر یعنی آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب ڈائریکٹلی ان کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ یہ بات بھی بالکل گراؤنڈ لیول پہ اگر ہو جائے, یعنی ٹور آپریٹر بیچ میں سے انٹرمیڈیٹ خود ہی وہیں سے ہٹا دے, کہیں کہ میں کسی دکاندار کو, کسی امام کو, کسی بھی یعنی یہ چھاپڑی فروش کو, یہ کمزوریاں ہم میں بھی ہیں. میں اپنی بات کروں, یہ کمزوریاں ہم میں بھی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایجنٹس ہمارے جو کام کرتے ہیں, لیکن کشمیر میں جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں نا, وہ ایسا کام نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹ کسٹمر کا ہی سب. اس طریقے سے کسٹمر سیٹسفیکشن میری سب سے زیادہ ملے گا, یہ طریقہ زیادہ رہے گا. بالکل صحیح بات آپ نے. جی مبشر صاحب, اس کے علاوہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ بات صحیح ہے. ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی تھا, کیونکہ لوگ جاتے ہیں اس خاص کر یہ جو ونٹرز کے اس وقت یہ ارادہ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ مطلب اس پہ کوشش کر رہے ہیں. میں اس پہ خود ذاتی طور ورک آؤٹ کر رہا ہوں. مطلب یہ جو ایجنٹ درمیان میں ان کو یہ انٹرمیڈیٹ جو درمیان ہے, ان کو ہٹانے کی ہم کو, لیکن میں خود اس میں پھنسا ہوا ہوں. میں اپنی بات رکھوں, بات سچائی پہ مبنی ہونی چاہیے. میں خود فون, آج فون کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کو فون ڈائریکٹلی لگا دیں کہ مولوی صاحب ہم جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, مسئلہ ختم. میں نے بات واضح کر دی نا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, وہ آسائش پسند زیادہ ہے. کوئی ان کو مل گیا, یہ پاسپورٹ اس کے سپرد کر دیتے, یہ سارا کام نپٹا کے آ جائے گا. صحیح بھائی, آپ آدھا گھنٹہ نکالے, آپ ایک عبادت پہ جا رہے ہیں. صحیح بات. آپ حج اصغر کے لیے جا رہے ہیں. صحیح. آفس میں بیٹھ جائیں, آپ آفس میں جائیں, 1 گھنٹہ نکالے اس کام کے لیے, ڈائریکٹلی ان سے بات. آپ کیوں اپنے پاس والے صحن کی دکان پہ جا رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ رہے ہیں, اس کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ کا کام کر رہا ہے. اور دوسرا ٹور آپریٹر اگر اس کو 5,000 دے رہا ہے, مثال کے طور پر 5,000 دے رہا ہے, 6,000 دے رہا ہے, 10,000 جو بھی وہ لے رہا ہے, سو وہ خود کم کر سکتا ہے. خود کم کر سکتا ہے. ڈائریکٹلی وہی ریٹ پرووائڈ کر دے اس کو, تاکہ وہ آزمین بیچارہ وہ سفر جو مار, بالکل صحیح آپ نے, کسٹمر کو اور زیادہ آسائش مل جائے گی, اور کم سے کم اس کو بھی دل میں رہے گا کہ میں بڑی ایجنسی کے ساتھ جا رہا ہوں. صحیح بات. جی بالکل صحیح. یہ تھا ہماری ٹور کے بارے میں. کچھ 1-2 سوالات ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو وہ پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کا نظر معاشرے پہ بہت زیادہ ہے. 2-3 سوالات ہیں ہمارے, کیونکہ میں خود معلم ہوں, میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, اور خود کشمیر یونیورسٹی سے وابستہ ہوں, تو پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. خاص کر ہمیں شکایت یہ موصول ہوتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, خاص کر اسکولوں میں, کالجوں میں, اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ماسٹرز کر لیتے ہیں, گریجویشن کر لیتے ہیں, 10-12 پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی دینی درسگاہیں ہی ہیں. اگر دیکھا جائے, اسکول ہی ہے, پڑھائی ہی وہاں ہو رہی ہے, اساتذہ صاحبان وہاں پہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کو ڈسپلن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے اندر اخلاقیات نہیں بن رہی ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں, اخلاقیات کا کہیں نام ہی نہیں ہے, زبان چلانی نہیں آتی, بات کرنا نہیں آتا, سہن شکتی ختم ہو چکی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کالج, یونیورسٹیز اور اسکولز ہیں نا, جتنے بھی ہمارے اسکول ہے, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہے, تعلیم کا جو محور تھا نا, وہ محور چینج ہو گیا. مرکز و محور تعلیم کا اب صرف دنیا بن گیا. اب تعلیم سے اخلاقیات باہر ہے. تعلیم سے جب آپ اخلاقیات کو نکالیں گے, آپ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیں گے جن کے پاس نالج تو ہوگی لیکن اخلاقیات نہیں ہوگی. صحیح بات. اخلاقیات نہیں ہوگی. تعلیم, تربیت, یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اگر آپ تعلیم دے رہے ہو تو تربیت ساتھ میں ہونی چاہیے. بالکل. قرآن کی جو پہلی آیت یا پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا, پڑھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس امت کی وحی کی جو ابتدا ہوئی نا, وہ علم سے ہوئی. لیکن صرف علم نہیں, بسم ربک الذی خلق. ہم لوگوں کو علم دیتے ہیں لیکن اللہ کا تعارف نہیں دیتے, دین کا تعارف نہیں دیتے. یعنی تعلیم تو دیتے ہیں, تربیت نہیں دیتے. تعلیم تو دیتے ہیں بس دنیا بنانے کے لیے. اب تعلیم کا مقصد ہی تو یہی رہ گیا نا. صحیح.
لوگ پڑھائی کرتے ہیں کس واسطے؟ ان کو جاب حاصل کرنی ہے. اگرچہ تعلیم کا مقصد کچھ ڈفرنٹ، اٹس دا ماڈیفکیشن آف بیہیویئر، صحیح بات. اٹس دا ماڈیفکیشن آف یور ایٹیٹیوڈ. اگر آپ کا بیہیویئر نہیں بدلتا، آپ کی اخلاقیات نہیں بدلتی، آپ کے علم کا اثر آپ کے جسم پہ نہیں، آپ کے قلب و اذہان پہ نہیں، آپ کے اٹھک بیٹھک پہ نہیں، آپ کے تکلم پہ اس کا کوئی اثر نہیں، وہ تعلیم ضائع ہے. تعلیم کا فائدہ کیا؟ ہم نے تعلیم سے تربیت کو نکال دیا ہے. جسے کہتے ہیں نا ایجوکیشن میں کہ کرامنگ ہی کرائی، ہم نے تعلیم سے اخلاقیات کو نکال دیا. اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل صحیح. یہ مسئلہ ہو گیا، اسی لیے ڈیویٹ ہو گئے ہمارے نوجوان. ہماری نوجوان نسل پوری طرح سے ڈیویٹ ہو گئی، کیونکہ ہم نے علم تو ان کو دیا لیکن اخلاقیات نہیں دی. دیکھیے اسکول کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹو ڈسپلن اے چائلڈ، ٹو ڈسپلن اے چائلڈ. اب اسکول جا کے بچہ ڈسپلن نہیں ہو رہا ہے، اس میں ٹیچر کی کیا ذمہ داری رہے گی؟ ٹیچرز کی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ رہتی، انہی کا تو کلیدی کردار ہے، ان کا تو کلیدی رول اس میں بنتا ہے. معلم جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا اہم ستون ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچے کو سپرد کر رہے ہیں اس کے حوالے. ایگزیکٹلی. ایک بہت بڑی امانت اس کے حوالے ہو رہی ہے، قوم کا مستقبل اس کے حوالے ہو رہا ہے. اب وہ غیر ذمہ دار بنے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ مسئلہ بچے تو یہ اداروں میں تو وہ بچے بنتے ہیں. امام بخاری بنے اساتذہ کی وجہ سے. امام مسلم بنے امام بخاری کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم بنے امام ابن تیمیہ کی وجہ سے. بالکل صحیح. یہ اساتذہ کے تربیت کا فقدان ہوتا ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے استاد کا عکس ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح. وہ استاد کا عکس ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں ہی کمزوری ہے. صحیح بات. آپ کالج لیول پہ دیکھیں، آپ یونیورسٹی لیول پہ، ہم تو یونیورسٹی میں رہے ہیں، کالج میں رہے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ اساتذہ کا حال کیا ہے. دین بیزار ہے. آپ ان کو کہیں نماز پڑھے، کیا نماز؟ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز کس واسطے؟ نعوذ باللہ. جب اساتذہ ایسی باتیں کہیں تو بچے تو ارتداد کی طرف جائیں گے. بچے تو وہ تو جا رہے ہیں نا. ابھی ایتھیزم ابھی پیک پہ ہے کشمیر میں. جی بھی آپ دیکھیں آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ کھڑا ہوگا، ایتھیزم کا چیلنج. ایتھیزم کے چیلنج کو نپٹنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسک اسکول لیول سے ہی ہوگا نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا چیلنج یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. ایتھیزم، فیمنزم وغیرہ، جی صحیح. یہ بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کا تاثیر 2-3 سالوں میں. اب جو انٹرنیٹ کی آزادی، گلوبلائزیشن، باقی چیزیں، یہ فیملی کا فریڈم وغیرہ، آپ دیکھیں بچوں کو یہ کہاں لے جائے گا. ابھی اب فیمنزم کی اور ہم جا رہے ہیں، ایتھیزم کی اور ہم ابھی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کے کتنے منفی اثرات ہمارے بچوں پہ پڑنے والے. ابھی 1-2-3 سالوں میں آپ دیکھیں ایک منظم اس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. محنت بہت درکار ہے اس چیز پہ. اس کے لیے ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے مباشر صاحب کہ آپ سے کہوں گا کہ ماں باپ کیا کریں اس میں. ماں باپ کو یعنی پھر سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالنا ہے کہ پہلے سے اس کے بارے جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، یا کم سے کم وہ مکتب کو پہلے انتخاب کر لے کہ مکتب بھی ساتھ میں جائے اور اسکول بھی ساتھ میں جائے. یا کالج کا ایسا کالج تو ہے بھی نہیں یہاں پہ جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو. کیونکہ ایز اے فادر میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں دنیاوی تعلیم بھی، کہ وہ انجینئر بھی بننا چاہیے، وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، اور ساتھ میں اسلامی معیار میں بھی وہ برابر یعنی شانہ بشانہ چلنا. مسلمان تو کم سے کم بنے، بنیادی طور پہ ایک مسلمان تو ہو، اور کم سے کم اللہ کا تعارف ہو. بقول آپ کے اللہ کا تعارف تو اس کا کم سے کم ہو. تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ تو اسلام پہ جنم لیتا ہے. بالکل. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. بالکل. پھر ماں باپ کی تربیت یا تو اس کو یہودی بنا دیتی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتی. بالکل صحیح. ماں باپ کی تربیت کا کلیدی کردار ہے اس میں. ماں باپ اگر تربیت یافتہ ہو تو بچہ تاثیر لیتا ہے. جی. ہمارے ماں باپ بھی بگڑے ہوئے ہیں، والدین ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، گھریلو حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، گھریلو نظام ہمارا بگڑا ہوا ہے. باپ جھوٹ بولتا ہے، باپ بد دیانت ہے، باپ بد اخلاق ہے. اس کا اثر تو بچے پہ پڑے گا. سائیکولوجیکل ایفیکٹ آئے گا گھر. ماں کچن میں بیٹھ کے پہلے زمانے میں تو وہ تلاوت کیا کرتی تھی باورچی خانے میں.
ماں پہلے زمانے میں مطبخ میں بیٹھ کے تلاوت کیا کرتی تھی, کھانا پکاتی تھی تو ذکر کیا کرتی تھی اللہ. بچوں کو نبیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی, دھوتی تھی تو نبیوں کی سٹوریاں سناتی تھی. سوتے وقت اس کو کم صحابہ کرام کی سٹوریاں. ایک ہاتھ میں آپ پتیلا لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں آپ کو ریموٹ ہونا چاہیے. صحیح. بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں, بچوں کو وہ ریلز بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں. صحیح بات. ان کی تربیت پہ دھیان نہیں رکھتے, ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ چیز اوائڈ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو فون دیتے ہیں. ہاں صحیح بات. ان کو کارٹون کے ساتھ الجھا دیتے ہیں, ان کے ساتھ ریلز پہ ریلز, وہ ان چیزوں کے ساتھ ان کو الجھا دیتے ہیں, اور خود ڈرامہ سیریلز وغیرہ, اور ان چیزوں کا بڑا تاثیر ہوتا ہے. یہ فلمیں ہیں, یہ جو ڈرامہ ہے, ان کا بڑا تاثیر ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ. صحیح بات. تو انسانی دماغ, انسانی یہ جو دل ہے, یہ تاثیر بہت جلد قبول کرتا ہے. تو ان چیزوں کا بہت مطلب منفی تاثیر ہمارے والدین پہ پڑا ہے, تو اوبویسلی اس کا منفی تاثیر بچوں پہ پڑا. جی بالکل. والدین کی ضمن میں یہی بات میں کہوں گا کہ والدین خاص کر اپنے بچے کو جھڑکنے کے لیے, غصہ کرنے کے لیے, کلکم راعٍ, وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, وہ مسئول ہے. جی صحیح. اور ان کو ان کی مسئولیت کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے. مسئولیت کا احساس ختم ہو چکا ہے, والدین کو ہونا چاہیے. میں یہ بددعاؤں کی بات کر رہا تھا. بددعائیں دیتے ہیں بچوں کو, برا بھلا بولتے ہیں بچوں کو. کیا یہ ماں باپ کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا. جی. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بچے کے لیے اچھی دعا کریں, اس کے صالح ہونے کی دعا کریں, نیک ہونے کی دعا کریں, اس سے اللہ سے بار بار اس کے لیے دعا کریں. دعا کا بڑا تاثیر ہوتا ہے. یہ صحیح. ہمارے والدین کیا کرتے, بچے نے تھوڑی بہت شرارت کی تو اس پہ ایسے برس پڑتے ہیں, اور جو من میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو دعائیں دو. جی. ان کے حق میں اللہ سے بار بار گرویزاری کرو کہ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. بالکل. ماں باپ کی دعا میں یہ میں خاص کر بات کر رہا تھا اس کے مکتب کا بھی رول ہونا چاہیے کہ بچوں کو بھیجے مکتب میں, پاس میں مسجد میں. ضروری, بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ایک سسٹم ہے, اسلام ایک نظام زندگی, اسلام ایک نظام حیات ہے. آپ بچے کو نظام حیات سے کیسے دور رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے. صحیح بات. چاروں نچار ہمیں مطلب دین کو اپنی زندگی میں تو لانا ہی. ماں باپ اب کوشش کر رہے ہیں بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, انجینئر ہی بنانا ہے. یہ دین فطرت ہے. صحیح. اب فطرت کے ساتھ آپ الجھ نہیں سکتے. جی. فطرت کے ساتھ آپ الجھ نہیں سکتے. آپ نے چلنا ہے, آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, آپ نے معاملات طے کرنے ہیں, آپ نے شادی کرنی, آپ نے بچے پیدا کرنے, ان کی تربیت کرنے, والدین کو دیکھنا ہے, ہمسایوں کو دیکھنا ہے, رشتہ داری کو دیکھنا. بالکل صحیح. اس میں دین ہی آپ کے رہبر. صاحب ایک مسئلہ اور بھی, ہمارے دوست و احباب میں کچھ ایسے بھی ہیں بچپن میں ان کو دین کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں ہوا, یعنی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. ماں باپ نے اسکول میں ڈال دیا, چھوڑ دیا, بے فکر ہو گئے, اب کرنے دو جو کچھ کریں گے. چلیے انہوں نے پڑھا, جو بھی کیا, کسی حد تک آگے گریجویٹ ہو گئے یا گریجویشن کے دور میں ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں. اب موبائل فون ہاتھ میں آ گیا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب ایسے اسکالرز آ رہے ہیں ہمارے موبائل فون میں کہ وہ ان کو اور باتیں بتا رہے ہیں. اب وہ نئی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. اب وہ پہلی بار انٹروڈکشن پا رہے ہیں اسلام کا. اب اسلام کا انٹروڈکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ انجینئر کا. اسلام کا انٹروڈکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی ڈاکٹر کا. اسلام کا انٹروڈکشن کسی اسکالر کا آ رہا ہے. وہ اسکالر کچھ اور ہی چیز بتا رہا ہے. صحیح بات. وہ کچھ اور, کیونکہ اب فون میں میں نام نہیں لینا چاہتا, فون پہ ایسے کئی اسکالرز ہیں جو کہ جن کی رسائی میرے حساب سے ہمارے جہاں کے جو علماء ہیں ان سے زیادہ ہے. وہ بالکل اندر گھس گئے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اب جب وہ ان کی بات آتے ہیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہیں, یہ حالات ہیں ہماری. وہ آ کے ہمارے پاس جنہوں نے بچپن سے کبھی دین پڑھا نہیں, کہ کسی یعنی مکتب گئے نہیں, دارالعلوم سے منسلک رہے نہیں, عالموں سے, اب وہ عالموں سے بدظن ہو رہے ہیں. اب وہ اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر جمعیت کے ساتھ ہیں یا کسی اور کوئی بھی مکتبہ فکر کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے, کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے, ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ مکتبہ فکر کو ہی اب چھوڑ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں, ان کے اپنے شاپس چل رہے ہیں. ان بچوں کے لیے کیا نصیحت آپ کرنا چاہیں گے؟ بس یہ بہت اچھا سوال آپ نے آخر پہ کیا. جی. تو میں اس حوالے سے اپنے بھائیوں سے اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جب ہم بازار سے موبائل خریدتے ہیں, صحیح, کوئی کپڑا اپنے لیے خریدتے ہیں, صحیح, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں مجھے کوئی اچھا سا موبائل خریدنا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں ہزاروں موبائل دکھاتا ہے. صحیح. اس کے بعد ہم بارگیننگ کرتے ہیں,
کیا یہاں پہ لینا صحیح ہوگا؟ کسی دوست کو فون کر کے کہتے ہیں کہ میں فلانی دکان پہ ہوں، اس سے موبائل فون لینا صحیح ہوگا، یہ اتنے ریٹ میں دے رہا ہے، موبائل فون کی اسپیسیفکیشن ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اگر دوست کہے کہ ٹھیک ہے تو پھر لے لیتے ہیں، نہیں تو ہم 50 دکان چھانٹ مارتے ہیں کہاں لینا ہے کیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے موبائل فون کے لیے مطلب کچھ یہ کرتے ہیں کہ گوگل کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھ اسپیسیفکیشن چیک کرتے ہیں۔ ایک موبائل خریدنا ہے، اس کے لیے ہم ہزاروں خیالات ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں، خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے، مہنگا مت پڑ جائے گا، اسپیسیفکیشن اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں دیکھنا ہے، جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے وہ مجھے وہی چاہیے کہ کچھ اور چاہیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر دوسرے دکاندار کے پاس چلا، تیسرے کے پاس، ایک چھوٹے سے جیکٹ کے لیے ہم 10 دکان چھانٹ مارتے ہیں، ٹائم پھر وہاں پہ وقت نہیں رکھتا۔ دین لے رہے ہو بھائی، ایک دین آپ کسی سے بھی کیسے لیں؟ جنت و جہنم کا آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، صحیح، کیونکہ وہاں کی کامیابی وہ دائمی ہے، وہاں کا عذاب وہ دائمی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں کی کامیابی کو آپ دنیا کی کامیابی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ دنیا کی کامیابی کا معاملہ ہے کہ بندہ آج کامیاب ہوا کل ناکام ہوگا، آج ناکام ہوا کل کامیاب ہوگا۔ وہاں کی کامیابی کا معاملہ یہ کہ آپ کامیاب ہوئے تو ہوئے، ناکام ہوئے تو ہوئے، جو کامیاب ہوا ایک بار کامیاب ہو اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہوا ایک بار ناکام ہوا ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو آپ دین لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں دین کس سے لے رہا ہوں۔ ایک معمولی سے موبائل کے لیے، ایک معمولی سے جوتے کے لیے، ایک معمولی سے جیکٹ کے لیے آپ نے 50 دکان چھانٹ ماری، دوستوں سے بات، کسی اور سے بات، ایکسپرٹ جو اس کے ہیں اس سے بات، گوگل کا سہارا لے رہے ہیں آپ کی یہ صحیح رہے گا میرے لیے نہیں رہے گا، آپ دین لے رہے ہیں اور کسی بھی انجینئر سے لے رہے ہیں، صحیح، کسی بھی گامدی سے لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں، یہ آج کا المیہ ہے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے، آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ یہ بندہ جس سے آپ دین لے رہے ہیں، اس نے خود دین کہاں سے لیا، دین کہاں سے لیا؟ تو سند کا معاملہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ آپ نے حدیث پڑھی، کس سے پڑھی؟ جس سے آپ نے پڑھی اس نے کس سے پڑھی؟ صحیح بات۔ اور جس نے اس سے پڑھی اس نے کس سے پڑھی؟ تو یہ چین کیا ہے پھر؟ یہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس سے آپ دین لے رہے ہو اس شخصیت کی ذہانت کا معاملہ کیا ہے، اس کے حلم کا معاملہ کیا ہے، اس کے تقوی کا معاملہ کیا ہے، اس کی یادداشت کا معاملہ، یہ ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہے اس میں۔ کوئی بھی دین کے معاملے میں آپ اتنا مطلب گر کیسے جاتے ہو کہ آپ کسی سے بھی دین لے رہے؟ وائنڈ اپ کریں گے ہم معاش صاحب کی وہ، لیکن یہی جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ غامدی ہو، چاہے کوئی بھی اسکالر ہو، غامدزم ہو رہا ہے، انجینئرزم ہو رہا ہے، یہ لوگ بھی تو قرآن اور حدیث کو پیش کر رہے ہیں نا آگے جا کے۔ قرآن اور حدیث لوگ یہ بھی آ جاتے ہیں، وہ تو قرآن ہی بتا رہے ہیں، وہ تو ریفرنس دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے خوارجوں کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ ان کے مقابلے میں کیا خود کو محسوس کرو گے کہ ہم کوئی عبادت ہی نہیں کرتے؟ صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے، صحابہ کو کہا گیا کہ خوارجوں کے مقابلے میں آپ خود کو محسوس کرو گے کہ ہم ان سے قرآن پڑھنے والے زیادہ نہیں، ان سے عبادت گزار زیادہ نہیں، لیکن ہے وہ جہنم کے کتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خوارج تو جہنم کے کتے ہیں، لیکن صحابوں کو کہا جب آپ ان کی عبادت دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صحیح، تو یہ مسئلہ بالکل صحیح، بڑا مدلل جواب تھا مبشر صاحب آپ کا۔ تو آخری میں کوئی ہمارے وادی کے جتنے بھی جوانان ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے نام کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ نصیحت تو بس اتنی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، بالکل، تقوی رکھیں، پھر سر والعلن، تنہائی میں تنہائی اپنی پاک رکھیں، کیونکہ آج کل گناہ کرنا آسان بہت زیادہ ہو گیا اور گناہ تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ کوئی بھی گناہ کرنا چاہو آپ صرف ایک کلک پہ دور، بالکل گناہ تک آسانی بہت زیادہ، گناہ تک رسائی بہت آسان ہو گئی، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ گناہ کے لیے آپ کو ہزاروں راستے ملتے ہیں، نیکی کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ بالکل، بس آپ تقوی کے راستہ کو اختیار کریں، نیکی کے راستے کو اختیار کریں، گناہ تک رسائی کے جو یہ آسان راستے ہیں نا ان کو چھوڑیں، تنہائی اپنی پاک رکھیں، بس یہ میری گزارش ہے۔ جی جزاکم، تنہائی کو پاک رکھنا بہت امپورٹنٹ۔ جی جزاکم اللہ مبشر ویری صاحب، یہ تھے ہمارے معزز و مکرم مہمان مبشر احمد ویری صاحب۔ ہم ان کا بہت بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کم نوٹس پہ ہمیں اپنا بڑا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہمارے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ دینی کاوش ہے ایک چھوٹی سی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ میں مقبول معروف کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔